بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مبارك: إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قوت صحت فیصلہ اور قوت صحت گفتگو نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے جو باتیں مفید ہو، راہ ہدایت کو پانے کے لیے قابل ہدایات ہو، اللہ تعالی ہم کو اس جمعہ کے بیان میں ان سب باتوں سے آراستہ فرمائے، اور ہم کو صحیح سمجھنے اور ہم سب کو صحیح اس پر عمل کرنے اور ہم کو بالکل صاف طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز سامعین کرام اور حاضران مجلس، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کئی احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کئی احسانات ہیں، کئی انعامات ہیں جن کو ہم شمار میں بھی نہیں لا سکتے، گنتی میں بھی نہیں لا سکتے، جن کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک ذرا ہلکی سی نظر دوڑائیے، اللہ نے ہم کو آنکھ دیا، اتنی بڑی نعمت۔ اللہ نے ہم کو زبان دیا، اتنی بڑی نعمت۔ اللہ نے ہم کو سننے کے لیے کان دیے، اتنی بڑی نعمت۔ اللہ نے ہم کو سونگھنے کے لیے خوشبو اور بدبو کا احساس کرنے کے لیے اللہ نے ناک دی، اور بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ہم پر، بے شمار۔ چلنے کے لیے پیر، کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھوں کے اندر کی انگلیاں، دماغ، جسم،
اور صحیح سالم جسم یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ تو ظاہری احسانات ہے جو ہم کو ہلکی نظر دوڑانے پر معلوم پڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے احسانات سے، ایسے انعامات سے نوازا ہے کہ جو کبھی اگر نعوذ باللہ اللہ رسول کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا، دنیا ہی میں وہ اپنے آپ کو ترقی پر، عروج پر لانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں، ہر طرح کی کاوشیں، محنتیں اور سسٹم لا لیتا، تب جا کر بھی وہ ان احسانات تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے ہم پر کیے ہیں. ایمان، یہ احسان دیکھ لو نا، اللہ کا سب سے بڑا احسان اللہ کا ایمان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، سرفراز کیا ہے. ورنہ ہم دیکھ لیں جاپان اتنا ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ملک ہے، سب کچھ سسٹمیٹک ہے اس کے پاس میں. ایک چلنے کے لیے راستہ جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس، تو ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں چلنے کے لیے، گاڑی کھڑے کرنے کے لیے راستے ہم خود بنا لیتے ہیں. باضابطہ جاپان میں ان کے لیے چلنے کے راستے بھی الگ الگ ہیں. اور جو سگنل لگتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں تو ایک سگنل بند ہوتا ہے، ایک سگنل کھلتا ہے گاڑیوں کے لیے، لیکن ان کے یہاں تو ایک سگنل باضابطہ کھلتا ہے صرف راستہ چلنے والوں کے لیے. اتنا بولنے کا مطلب ترقی یافتہ ملک ہے، ہر چیز انہوں نے کر رکھی ہے. بچہ اگر اسکول سے نکل رہا ہو، روڈ پاس کر رہا ہو، کراس کر رہا ہو روڈ، تو وہ اس کے لیے انہوں نے اس طرح سے بیگ بنایا ہوا ہے کہ وہ خود بخود اس کو بچائے رکھے. اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن ان کے پاس نہیں ہے خدا کو سمجھنے کی پاور، خدا کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن اور ایمان جیسی گرا قدر نعمت ان کے پاس موجود نہیں ہے. شکر ادا کریں کہ ہم جیسے بھی ہیں، بھلے سے ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہے، ہمارے پاس صاف صفائی ستھرائی نہیں ہے، ہمارے پاس نظم و ضبط نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان جیسی گرا قدر نعمت تو موجود ہے. ایمان ہی ایسی نعمت ہے جو ہم کو ہر چیز پر کھڑا کرتی ہے، ہر چیز پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. کتنی؟ 70 سے زائد شاخیں ہیں. الایمان بضع و ستون شعبۃ، الایمان بضع و ستون شعبۃ، 70 سے زائد اس کے شعبے ہیں ایمان کے. اسی میں سے ایک شعبہ، اسی میں سے ایک شاخ الحیا، الحیا شعبۃ من الایمان. اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایمان جب آتا ہے تو انسان کے اندر خود بخود حیا لاتا ہے، شرم لاتا ہے، ایک احساس پیدا کرتا ہے ایمان. اور حیا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو نیچرلی بھی مل جاتی ہے، فطری بھی مل جاتی ہے، اور ایمان میں آنے کے بعد تو حیا اس کو لازمی ملتی ہے. اگر کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، تو لازمی اس کے اندر حیا اور شرم ہوں گی. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے، تو اس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جب ہوتا ہے تو شرم حیا خود بخود ہوتی ہے، آ جاتی ہے. کوئی بندہ اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو کیا اس کو یہ گوارا ہے؟ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اگر وہ گالی دیتا ہو، اور گالی بھی سرے عام دیتا ہو. آج
ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، ہمارے اسلام کا یہ حال ہے نا کہ ہم سرے گلی کہیں پر بھی کھڑے ہوئے، ہم سرے بازار ہے، سرے گلی کھڑے ہوئے یا کہیں پر بھی باہر کھلم کھلا کھڑے ہوئے، تو آج ہمارا مسلمان طبقہ ایمان جیسی اتنی اچھی اور گرا قدر قیمتی نعمت ہونے کے باوجود بھی اپنی زبان کو اپنی زبان پر گالی لانے سے نہیں روکتا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر اتنی کوتاہی اور کمی ہے کہ ہماری زبان پر ہمارے اندر اتنی شرم بھی نہیں آئی، اتنا احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ کسی کو گالی بکنے سے پہلے، کسی کو گالی دینے سے پہلے ہم 10 مرتبہ سوچ لیں اور فکر کر لیں۔ بچہ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص کی زبان پر آج گالی ہے، ہر شخص کی زبان پر۔ کسی کو ذرا سی شرم نہیں آتی، حالانکہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کا لازمی جز یہ ہے کہ اس کے اندر حیا اور شرم ہوتی۔ چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک دوسرے پر لان تان کس طرح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کس طرح بولتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا، رسپیکٹ کا کوئی خیال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اس طرح کا مضبوط نہیں ہے کہ جو اس کے اندر حیا پیدا کر سکتا ہے، احساس پیدا کر سکتا ہے۔ آج یہی حیا ہے، یہی مسلمانوں کا ایمان اس طرح سے بنا ہوا ہے، وہی ان کو اس طرح کی حیا اور شرم پیدا نہیں کراتا کہ جو 10 لوگوں کے سامنے اپنی زبان پر کنٹرول کر سکے، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کر سکے، اپنے قدموں پر کنٹرول کر سکے۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، آج اس کو دیکھ لو، ہر شخص کے پاس، ہر بندے کے پاس، چاہے چھوٹا بڑا ہو، ایک بڑا اینڈرائڈ فون ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے۔ چیک کرو، کسی کی پرائیویسی میں گھسنا جائز نہیں ہے، لیکن ماحول ایسا ہے کہ خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے، یہ احساس ہو جاتا ہے، تصور آ جاتا ہے کہ ہر بندہ کم از کم آنکھوں کے گناہوں میں مبتلا ہے، ہر بندہ۔ بچہ ہو تو بچے کی ایک عمر ہوتی ہے تربیت کی، جب وہ موبائل دیکھ رہا ہے، فون دیکھ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ جو دیکھ رہا ہے وہی قبول کر رہا ہے۔ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، روتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں کیا تھما دیتے ہیں؟ نہیں، موبائل پکڑ لیں، موبائل لے لیں۔ تو جب موبائل ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے اندر ہم کیا لگا کر دیتے ہیں؟ اس کو قرآن لگا کے دیتے ہیں، نعت لگا کے دیتے ہیں، یا کوئی بیان لگا کے دیتے ہیں؟ نہیں، ہم کیا لگا کے دیتے ہیں؟ ایک تو ہو گیا کارٹون، یا پھر کارٹون کے اندر جو اچھی وہ لوریاں چلتی ہے، نظمیں چلتی ہے، وہ لگا کر دیتے ہیں۔ اب بچہ ظاہری بات ہے اسی کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اب بڑا ہو کے ہر بندہ ہمارے اندر، بچہ ہو بڑا ہو، موبائل کے اندر اتنا سب کچھ کرنا جانتا ہے کہ وہ اس کے اندر کہاں کون سی ویب سائٹ ہے، کہاں پر کون سی چیز مل سکتی ہے، سب کو پتا ہو گیا۔ بچوں کے حال دیکھو، ہمارا نوجوان طبقہ، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، راتوں میں 1-1 1:30 3-3 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ موبائلوں پر فحش چیزیں، فحش تصویریں، فحش فوٹوز، وہ سب کچھ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ سب اس کے اندر شامل ہیں، ہم، بچہ ہو بوڑھا ہو، سب کوئی اس کے اندر اس منحوس اور نحوست والی چیز کے اندر ملوث ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے سمجھے جانے والے، مانے جانے والے، دنیا میں ان کا ریسرچ کا پلڑا مانا گیا، ان کو مانا گیا، ان کو قبول کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ، کوئی بڑا بھی بار بار اس طرح کی گندی چیزیں دیکھتا ہے، موبائل میں بد نظری کرتا ہے، غلط ویڈیوز دیکھتا ہے، تو دیکھتے 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 اس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، دماغ کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ دھیرے 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 ختم ہونے لگتی ہے۔ ابھی آج دیکھ لو آپ، بچے سے بچے کے اندر بھی آپ کو غصہ نظر آئے گا، بچے سے بچہ بھی غصہ کرتا ہے۔
چھوٹا بچہ جس کو ابھی کوئی سمجھ نہیں ہے، سال 1.5 سال 2 سال، اس کو دیکھ لو ذرا، اس کا غصہ کس طرح سے، ضد کس طرح سے اس کے اندر. بچوں کا جو رونا، بلبلانا، ضد کرنا، کوئی بھی چیز کے بارے میں ماں باپ کی نہیں سننا، اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے. اس کے اگر ڈیپ میں گھسو تو اس کا جہاں پر مین چیز جو چیز پکڑی جائیں گی وہ کیا ہے؟ موبائل ہے، فون ہے. نوجوانوں کے اندر، ہمارے جو یوتھ طبقہ ہے ان کے اندر دیکھ لو، ذرا سی کوئی بات ڈھنگ سے کہنے کا بھی ان کو ذرا سی شرم نہیں آتی. کس طرح چوراہوں پر، گلیوں میں کس طرح گالیاں سنتے، ہم خود سنتے ہیں باضابطہ. ایک وقت تھا کہ بھئی مولانا بڑے لوگ آ رہے ہیں، ان کے سامنے تو کم از کم گالی نہ دو. اب تو کیا مولانا، کیا بڑے لوگ، کیا عالم صاحب، کون سا بڑا، کون کیا، اس کو بھی گالی دیتے ہیں. آگے وہ ہوگا اس کے گھر کا، لیکن گالی تو دینا ہے، تو دیتے ہی گالی. گالی زبان پر چڑھی ہوئی ہے. ہمارے دوستوں میں بھی ایسے دوست ہیں، بلکہ دوست کیا ہمارے مقتدی ہے، جو ہمارے سامنے آگے ان کی زبان تک گالی آ جاتی ہے، لیکن وہ کنٹرول کرتے رہے. نہیں یار، حافظ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یعنی زبان پر گالی اس طرح فری ہو گئی. ہمارے ایمان کا حال تو چیک کریں میرے بھائیوں. خدا کی قسم یقین مانو، ایمان کو اچھے سے سمجھنا، اس پر عمل کرنا اگر ہماری زندگی میں نہیں رہا تو ہماری زندگی تباہ اور برباد ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے دنیا میں سب کچھ پا لیا، گاڑی آ گئی، موبائل آ گیا، ریچارج آ گیا، پیسے آ گئے، تو ہمارے پاس سب کچھ آ گیا. ہم ایسا سمجھتے اپنے آپ کو کہ میں ہی سب سے بھاری ہوں، میرے علاوہ کوئی اب بھاری نظر مجھ کو نہیں آتا. اسلام کا ایسا تصور نہیں ہے. آج دیکھو موبائل نے کتنی ساری بچیوں کو بگاڑ کر رکھا ہے، کتنی ساری بچیوں کو. یہ تو نوجوانوں کا حال ہے. بچیوں کو دیکھو، لڑکیوں کو دیکھو، خدا کی قسم وہ بچی، وہ اسلام کی شہزادی، وہ اسلام کی بنات جو گھروں میں رہنے کے قابل تھی، آج اس کو اسی ٹیکنالوجی کے زمانے نے، ترقی یافتہ زمانے نے، اسی موبائل نے، اسی انٹرنیٹ نے گلیوں تک، محلوں تک اور پوری دنیا تک مشہور کر دیا. جس کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی آواز بھی اونچی نہیں ہونا چاہیے، کوئی غیر محرم دروازے پر آئے تو فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں نرمی اختیار مت کرو. کسی کا فون کال آیا تو اس عورت کو، اس لیڈی کو سکھایا گیا کہ دیکھو کوئی بھی سامنے سے دستک دے رہا ہے، کسی کا فون آیا تو آپ کو ایک دم اچھی اور اچھے انداز میں بات نہیں کرنی ہے، بلکہ سخت انداز اختیار کرنا ہے. تو آج اس اسلام کی شہزادی کا، اسلام کی بیٹی کا حال تو دیکھیں ہم لوگ، کیا حال ہے اس کا. خدا کی قسم بڑا دل دکھتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے. ہمارے سامنے تو واقعات آتے رہتے ہیں کہ دیکھو فلاں لڑکی نے کیا حال ہوا اس کا، کس طرح بدنامی ہوئی، کس طرح اس نے غلط ریلیشن قائم کیے، ناجائز تعلقات قائم کیے. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف یہ موبائل جیسی نحوست کی وجہ سے. اگر ماں باپ ان کو سکھاتے کہ بچوں ایمان اس کا نام ہے، ایمان آتا ہے تو حیا بھی لازمی آتی ہے، تو آج بچہ ہو یا بچی اس طرح قدم نہیں اٹھاتے، اس طرح ماں باپ کی عزت کو نیلام نہیں کرتے. ہمارا مسلمان طبقہ جتنا زیادہ بدنام ہو گیا نا ہر چیز میں، اتنا شاید کوئی سماج اور کوئی معاشرہ نہیں ہے. چوری دیکھو تو سب سے اول نمبر پر ہمارے مسلمانوں کو بھی چور جو چوری کرتا ہے اس کو ذرا سی شرم نہیں آتی، ذرا سا خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوتا اللہ کا کہ میں اللہ سے شرم کروں، میں اللہ سے حیا کروں، میں اللہ کا خوف دل میں رکھوں. وہ چوری بھی کرتا ہے. سب سے اول نام آتا ہے. میں اخبار پڑھتا ہوں، خبریں پڑھتا ہوں، میں روزانہ پڑھتا ہوں، تو اس میں دیکھو کہیں نہ کہیں مسلمان کا نام تو ضرور آئے. کسی کو قتل کرنے کی باری ہے تو اس میں سب سے اول نام آئے گا تو مسلمان نوجوانوں کا نام آئے گا. عمر دیکھ لو 17 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال، اس سے زیادہ بہت کم ہو گیا. یہ ہمارے شہروں میں واقعات سنتے ہیں نا، کس طرح سڑکوں پر مار دیا گیا، گلیوں میں مار دیا گیا، سائڈ میں لے کر گئے اور اس کو ختم کر دیا. ذرا سا اللہ کا خوف، احساس اور شرم نہیں ہے. یہ ہمارا مسلمان ایمان تو ہے. اسلام کی تعلیم تو اس طرح نہیں ہے، اللہ رسول کی تعلیمات تو ایسی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہمارے مسلمان طبقے کو یہ سوچنا چاہیے، ہر پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے کی جو لائن ہے، ہمارے بچے کی جو صحبت ہے، وہ کہیں غلط ٹائپ میں تو نہیں موڑ رہی ہے.
ہمارا بچہ کوئی غلط راہ تو نہیں اختیار کر رہا ہے، ہماری بچیاں غلط راستہ تو نہیں اختیار کر رہی ہیں، اس بارے میں اور فکر کریں۔ آج ہماری بچیوں کا حال دیکھیں، جو مرتد ہونے میں زیادہ ریشو کس کا ہے؟ بچیوں کا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، یہ بات میں بہت آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پر کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے سنا کہ غیر مسلم کی لڑکی ہے تو کوئی مسلمان کی طرف بھاگی ہے، مسلمان کے ساتھ بھاگی ہے؟ بہت کم ایسے واقعات ہیں، لیکن اکثر دیکھو مرتد ہونے والی لڑکیوں میں کون ہے؟ مسلمان لڑکی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ موبائل نے، یہ ٹیکنالوجی نے، انٹرنیٹ نے اتنی یہ چیزیں فری کرا دی، اتنی یہ چیزوں کے بارے میں بے شرم کرا دیا ہماری نوجوان بچیوں کو، بچوں کو، کہ وہ ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری ماں باپ کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارا اللہ بھی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں مسجدوں کو لازمی پکڑنا ضروری ہے، مسجدوں میں اپنے آپ کو لگاؤ، دینی حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھاؤ، اپنے آپ کو اتنا علم سکھاؤ کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والے کو، اپنے معاشرے کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ یہ آج ہم کو بڑا ایزی لگتا ہے کہ بھئی دیکھو دنیا میں ہم جی رہے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو جیے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو ہمارا سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ یاد رکھنا، ایک دن ہمارے اندر، جسم کے اندر جو طاقت ہے، جو پاور ہے، ہمارے جسم کے اندر جو صحت ہے، جو جوانی ہے، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی، یہ پیسہ ختم ہو جائے گا، یہ گاڑی، یہ بنگلہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملک الموت آپ کے دستک دے رہا ہوگا اور آپ کی روح قبض ہو جائے گی۔ اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے اندر خوف پیدا کریں، ہمارے اندر ایمان اس لیول کا ہو کہ ہم اپنے بچیوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں دین سیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے۔ اپنے بچیوں کو بتائیں، اپنے بچیوں کو سکھائیں کہ دیکھو اس طرح ہوتا ہے دین، اس طرح ہوتی ہے شرم اور حیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں بھی تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو فوراً عبداللہ ابن ام مکتوم جو صحابی ہے، نابیرہ صحابی ہے، وہ گھر میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ کہا کہ آپ اندر جاؤ، آپ اندر جاؤ، اپنی بیویوں سے کہہ رہے آپ اندر جاؤ، آپ اندر جاؤ۔ تو بیویوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ صحابی تو کیا ہے؟ نابینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم بھی نابینا ہو؟ کہا کہ نہیں، تو کہا کہ اندر چلو۔ یہ بات دیکھیے آپ، ایک وقت کا نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پوری کائنات کے لیے بھیجا گیا، جس کو پوری کائنات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، وہ اپنی بیویوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہارا ان سے پردہ تو ہے، وہ بھی پردہ، مرد کے لیے تو پردہ ہے، لیکن تم کو بھی پردہ ہے کہ تم بھی اس کو نہ دیکھو، کوئی غیر محرم پر نظر تمہاری بھی نہ پڑے۔ اپنی بیویوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں وہ تو شادی شدہ ہے، تو ایک ایسی بچی جو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہی ہو، جوان ہو، ابھی دھیرے دھیرے اس کی عمر 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال ہو رہی ہے، جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا تعلیمات سکھاتے ہوں گے ہم کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین آ گئے، مصر سے مدین آ گئے، وہ ایک قصہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ایک بندے کو ایک بکے میں رکھ دیا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی آدمی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ وہ آدمی آیا، دوسری ٹیم کا تھا، فرعون والی ٹیم کا تھا، وہ جیسے آیا اس کو ایک بکا مارا، ایک گوسا مارا، یہ اس کو کہتے ہیں فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وقز اس کو کہتے ہیں، یہ اس طرح انگلیوں کو ملایا اور ایک بکا دیا تو جگہ پر رہ گیا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اب وہ ظاہری بات ہے فرعون والے پورے پیچھے پڑے ہوئے تھے، پوری شرطہ، پوری پولیس پرشاسن ان کے پیچھے پڑی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً نکل گئے مدین کی طرف۔ مصر سے اب کدھر آ رہے ہیں؟ مدین، شعیب علیہ السلام کے علاقے میں۔ اب جب آئے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، بکریاں چرا کر سب آتے تھے کنویں کی طرف اور وہاں سے پانی پلاتے تھے اپنی بکریوں کو۔ جب وہاں پر دیکھا
کہ دو بچیاں کھڑی ہوئی اپنی بکریوں کو سمیٹ رہی ہے. من دونی ممراتین تذودان، جو اکیلی اپنی دو بچیاں ہیں، نوجوان ہیں، وہ اپنی بکریوں کو جتنا اپنی ریوڑ میں تھی بکریاں بکری سب کو سائڈ میں کر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرہ دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ماجرہ ہے بھئی، آپ لوگ کیوں نہیں پانی پلاتی؟ کہا کہ جب یہ چروائے سب چلے جائیں گے اس وقت ہم پانی پلاتے ہیں. یہ کس کی بچیاں تھی؟ شعیب علیہ السلام کی، ایک نبی کی. انہوں نے تربیت کس طرح کی تھی دیکھیے. وہ کہہ رہی ہے یہ جب سب چلے جائیں گے پانی پلا کر، یہ جتنے مرد حضرات ہیں، اب ہم دو بچیاں ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہماری تعلیمات ہمارے ابو نے ہم کو یہ تربیت دی ہے، یہ سکھایا ہے کہ سب سے آخر میں جانا. تو کیا کیا؟ حتی یصدر الریاح قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلاتے ہو؟ دیکھیے نوجوان بچیوں کی تربیت کتنی اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے پانی نہیں پلاتے ہیں کیونکہ پورے مرد حضرات پانی پلا رہے ہیں، اب جب یہ چلے جائیں گے اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے. اور وہ ابونا شیخ کبیر، ہماری تو مجبوری ہے، ہمارے ابا بوڑھے ہیں. شعیب علیہ السلام وہ آ نہیں سکتے اس لیے ہم آئی ہوئی ہے، ورنہ ہم کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہم گھروں میں ہی ہوتی. آج ہماری بچیوں کا حال تو دیکھیں، ہم بغیر وجہ کے بغیر ضرورت کے کوئی کام نہیں. ہماری بچیاں برقع پہنی نہیں پہنی، پردہ صحیح کیا نہیں کیا، فوراً ہماری بچیاں، ہمارے جتنی بھی خواتین ہیں مستورات ہیں، وہ کہاں نظر آئیں گی؟ بازاروں میں، روڈوں پر نظر آئیں گی، سنت کے خلاف عمل کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی. جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا، ہم سب دیکھتے ہیں موٹر سائیکل جب چلتی ہے ہماری سٹی میں تو ادھر سے بھی لیڈیز ادھر سے بھی لیڈیز، آج ہی پوری سڑک انہوں نے جھاگ لی ہوتی ہے، پورا روڈ. سنت کے خلاف عمل ہے. اور ان کے برقعے دیکھو اتنے ٹائٹ فٹ کہ اللہ رحم کرے، یہ پردہ ہے، یہ برقع ہے اس کا نام. شعیب علیہ السلام کی دو بچیاں مجبوری کی حالت میں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی. اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی نکال کر دیا، انہوں نے پانی پلایا اور وہ دو بچے چلی گئی خاموشی کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. آج ہماری نوجوان بچیوں کا حال دیکھے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل دو ٹوک صاف صاف کہہ رہا ہوں میں. ہماری غلطی ہے تو غلطی ہے. ہماری نوجوان بچیاں، کتنے سارے نوجوان چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان سے چیٹ کرتی ہے فضول میں. کوئی غلط بات ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. ورنہ آپ بولو گے کہ بھئی یہ بات کوئی بولنے کی ہے ممبر پر، یہ بات سننا ہے، ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. اگر ہم آج نہیں سنیں گے تو اس کو سدھاریں گے کب؟ ایک لڑکی ہے ہمارے معاشرے کی، وہ 10 لڑکوں سے بات کرتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. مسلم لڑکی ہے، یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری بچیاں، یہ ہماری اسلام کی شہزادیاں. میرے بھائیوں، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اسلام سکھانا بہت ضروری ہو گیا. جتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے نا، جتنی عروج پر جا رہی ہے ٹیکنالوجی، اتنا ضروری ہے کہ ایمان اور اسلام کو سکھانا اور اللہ کا خوف ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، شرم و حیا اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر پیدا کرنا. ایمان کا لازمی جز ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. پھر کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام نے ان کو بلا بھیجا کہ ان کو بلاؤ، ان کو کیا کرو؟ بلاؤ. اب جب یہ بچیاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئی ہے، جب گئی ہے، تو وہ کس طرح آئی؟ کس طرح چل کر آئی؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. بالکل حیا کے ساتھ چل کر آئی. کیسے؟ حیا کے ساتھ، با پردہ ہو کر. ایسا نہیں آج کل کی بچیوں کی طرح، آج کل کی نوجوان لڑکیوں کی طرح کہ جو جس سے بھی بات کر رہی تو اس طرح بات کرتی ہے کہ سامنے والا سوچتا ہے یار کس طرح کی بات کر رہی ہے. ایک دم اسٹائل کے ساتھ، اداؤں کے ساتھ. یہ اس طرح اسلام نے حکم نہیں دیا. وہ کیسی چل کر آ رہی ہے، بات نہیں کر رہی ہے. صرف وہ دو نوجوان بچیوں نے، موسیٰ شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اتنی سی بات کہی، یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں گے تو ہم پانی پلائیں گے، اور ہمارے ابا بوڑھے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہی ہے نوجوان بچیاں. پھر جب آئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ حیا کے ساتھ آ رہی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر استحیاء، حیا اور استحیاء میں بڑا فرق ہے.
استحیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو فطری جو حیا ہوتی ہے، نیچرلی جو حیا اور شرم ہوتی ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو لانا اور با پردہ ہو کر اپنے منہ پر پورا اس طرح سے پردے کے ساتھ آنا. قرآن کریم کا لفظ ہے، ورڈ ہے، یہ جو ہوتی ہے شرم اور حیا. میرے بھائیوں خیال کر لینا، آج اگر ہم نے ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو حیا اور شرم نہیں سکھائی تو کل کو ہم کہاں پر پڑے ہوں گے؟ دنیا میں بھی ہماری ذلت ہوں گی اور آخرت میں تو جہنم کا گڑھا ہمارے لیے تیار ہے. قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارا ہر ایک کا فریضہ ہے کہ ہم خود بھی بے حیائی سے بچے، بے شرمی، شرم، حیا اور اپنے اندر لائے. حیا ایمان کا جز ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے. ہم خود پردے کا اہتمام کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین، اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آگے قرآن کریم فرماتا ہے مومنات عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میرے بھائیوں اس پر ہم کو عمل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ دنیا میں اتنا زیادہ بے حیائی اور فحش چیزیں عام ہو جائیں گی کہ پھر زنا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کھلے عام شراب پی جائیں گی، کھلے عام زنا ہوگا. ہم نے سنا تھا بچپنے میں حدیث کی تشریح میں کہ ایک وقت میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے، اس وقت میں ان کو جو کہیں گا کہ بھائی ذرا سائڈ پر کر لو، وہ سب سے بڑا نیک ہوگا. ایسا زمانہ آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بچا لے، اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو بچا لے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اسلام کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچیوں کی اور ہمارے نوجوان بچوں کی ان تمام بے حیائی اور فحش چیزوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہوں جلد سنتیں ادا کریں.